بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة وليس فيما دون 5 زود من الإبل صدقة وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة رواه مسلم وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ليس فيما دون 5 أوسق من تمر ولا حب صدقة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 اوقیہ سے کم چاندی میں کوئی زکوٰۃ نہیں، اور 5 سے کم اونٹوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں، اور 5 وسق سے کم کھجوروں میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم میں ہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ 5 وسق سے کم کھجوروں اور غلوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بارانی زمینوں میں اور ان میں جن کو چشموں سے سیراب کیا جاتا ہے، یا وہ زمینیں جو از خود سیراب ہو جائیں، ان سب کی پیداوار میں عشر واجب ہے، اور ان زمینوں کی پیداوار میں جن کو پانی کھینچ کر سیراب کیا جاتا ہے نصف عشر، یعنی کل پیداوار کا 20واں حصہ واجب ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کا نصاب بتلایا ہے کہ وہ اس نصاب کو پہنچیں گی تو پھر اتنا اور اس سے اوپر جتنا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ چاندی کا نصاب پہلے بھی بیان ہو چکا، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اوقیہ چاندی، جو پہلے بھی ذکر ہو چکا، اس زمانے میں 5 اوقیہ اور 200 درہم یہ ایک ہی مقدار میں ہوتے تھے، یعنی ان کا وزن برابر ہوتا تھا، اور وہ آج کے دور میں چونکہ ہم تولہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو 52 تولے چاندی کا جو وزن ہے اس کا نصاب بنتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 سے کم اونٹوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں، یعنی اونٹوں کی زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 5 اونٹ ہوں تو پھر شروع ہوتا ہے، اس سے کم اونٹ کسی کے پاس 4 اونٹ ہے تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وسق اور کھجوروں میں، اور دوسری حدیث جو ہم نے پڑھی صحیح مسلم کی ہی جس میں یہ الفاظ ہیں، اور دیگر غلوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ وسق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک پیمانہ تھا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی جو تفصیل اور کیلکولیشن کی ہے اس کے مطابق آج کے دور میں 612 کلو، یعنی 612 کلو اگر فصل ہے یا اس سے زائد ہے تو پھر اس میں اس کی عشر یا نصف العشر یہ واجب ہوگا، اور اگر 612 سے کم ہے تو پھر اس کے اندر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں، یعنی زمین سے حاصل ہونے والی جو پیداوار ہے، غلہ ہے، کھجور ہے اور دیگر پھل ہیں، تو اس میں اگر جو پیداوار ہے وہ 612 کلو سے زائد ہے تو اس کا نصاب کو پہنچ گیا، تو جتنا بھی زائد ہے پھر اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہو گئی، عشر واجب ہو گیا، اور اگر وہ اس سے کم ہے تو پھر کوئی اس پر صدقہ یا زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور اس میں کیلکولیشن کیسے ہوگی؟ جو اگلی حدیث لے کر آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بارانی زمینیں ہیں یا ایسی زمینیں جو خود بخود سیراب ہو جاتی ہیں، جس میں پانی لگانے کی مشقت نہیں کرنی پڑتی، اس کی مختلف کیفیات ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایک تو یہ کہ بارانی زمین ہے، بارش ہوتی ہے اور وہ جو ہے سیراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی کچھ ایسی زمینیں ہوتی ہیں جن کو
جو دریائی پانی ہے وہ سیراب کر دیتا ہے، اس طرح کہ وہ دریا کے ارد گرد موجود زمینیں ہوتی، اور وہاں پر جب پانی اترتا ہے تو لوگ فصلیں کاشت کر لیتے ہیں، اور جن دنوں میں پانی زیادہ ہوتا ہے تو وہ جگہ زیر آب آ جاتی. تو یہ بھی جگہ ایسی ہوتی ہے جن کو پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس طرح کی جتنی بھی زمینیں، یعنی الغرض کہنے کا مقصود یہ ہے کہ وہ زمینیں جن کو سیراب کرنے کے لیے کسی قسم کی مشقت اور خرچہ نہ کرنا پڑے، تو وہ اس کے اوپر جو فصل حاصل کی جائے گی وہ 612 کلو سے زیادہ ہوئی تو پھر اس پر عشر ہوگا، یعنی 10% جو پیداوار ہے اس کا وہ صدقے کے طور پہ یا زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرنا پڑے گا. اور اس کا پہلے مسئلہ گزر چکا ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. اللہ نے فرمایا جس دن اس کی کٹائی کرو گے اس دن اس کا حق ادا کرو گے. یعنی سال میں ایک سے زائد فصلیں بھی اگر انسان حاصل کرتا ہے، جو فصل اس نے حاصل کی ہے اس فصل کو کاٹنے کے دن اس کا وزن کرے گا، اور وہ اگر نصاب کو پہنچ جائے تو پھر اس پر وہ عشر کے حساب سے 10% کے حساب سے جو ہے وہ ادا کرے گا. اب وہ زمینیں جن کو ٹیوب ویل سے، کنویں سے یا کسی ایسے نہری پانی سے جس کے لیے انسان کو خود مشقت کر کے خرچہ کر کے یا پانی کی کوئی قیمت ادا کر کے اس کو زمین کو سیراب کرنا پڑتا ہے، تو پھر وہ زمین اس پر نصف العشر ہے، یعنی 20واں حصہ وہ کل پیداوار کا صدقے کے طور پہ زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرے گا. تو یہ زمینوں کا اور کچھ دیگر چیزوں کا نصاب ہے جو اللہ کے رسول نے ان احادیث میں بیان کیا. اگلی احادیث میں کچھ اور چیزوں کا بھی نصاب آئے گا، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب. جی نقد پیسے کے حوالے سے یہ بات ہوئی تھی پہلے کہ کیا اس کا جو معیار ہے وہ سونا بنایا جائے گا یا چاندی بنایا جائے گا، اور اس پر کافی تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ سونے